السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیدرآبادی اسلامک انسٹیٹیوٹ کے معزز سامعین، طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اور ہم سب کو اور تمام امت مسلمہ کو تمام وباؤں سے اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ چلیے آج ہم ہمارے جو سلسلہ ہے ترجمہ قرآن کا، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم ایک سورہ احزاب کا جو ترجمہ کر رہے ہیں، اس میں جنگ کے بارے میں جو واقعہ آیا ہے اس کی تفصیل سمجھنے کے لیے، ان آیتوں کا ترجمہ سمجھنے کے لیے پہلے ہم اس جنگ کے متعلق کچھ تفصیل سے آپ سے بات کریں گے، یعنی کہ جنگ احزاب۔ دیکھیے کہ غزوہ احزاب کہتے ہیں اس کو۔ غزوہ سے مراد وہ جنگ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوتے ہیں، اور احزاب سے مراد ہے کہ حزب یعنی گروہ، کفار مکہ اور یہودیوں کے گروہ تمام مل کر مدینہ شریف پر چڑھائی کرے تھے مسلمانوں کو ختم کرنے کی نیت سے۔ تو یہ تمام گروہ مل کر آپس میں اکٹھے ہوئے تھے، اسی لیے اس جنگ کا نام غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ اور ایک نام یہ بھی ہے کہ اسے جنگ خندق، غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، چونکہ مدینہ شریف میں مسلمانوں نے اپنے اطراف میں خندق کھودی اور اس کو حصار بنایا، اس کے اندر رہ کر مقابلہ کرے، اسی لیے اس کا نام غزوہ خندق بھی رکھا گیا۔ اس کی مختصر سی تفصیل یہ ہے، یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر نے، جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مسلسل بد عہدی کی وجہ سے مدینے سے نکال دیا تھا، جلا وطن کر دیا تھا، یہ قبیلہ خیبر میں جا کر آباد ہو گیا تھا اور کفار مکہ کو مسلمان پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار کیا، اور اسی طرح غطفان وغیرہ قبائل نجد کو بھی امداد کا یقین دلا کر سب کو اکٹھا کیا اور مسلمانوں کے اوپر ایک بارگی حملہ کرنے کے لیے سب کو ملا لیا، اور مسلمانوں کے تمام دشمنوں کو اکٹھا کرنے کے بعد مدینے پر حملہ آور ہونے میں وہ کامیاب بھی ہوئے۔ مشرکین مکہ کی قیادت ابو سفیان کے پاس تھی، انہوں نے احد کے پاس پڑاؤ ڈال کر تقریباً مدینے کا محاصرہ کر لیا۔ ان کی مجموعی تعداد 10,000 تھی، جبکہ مسلمان 3,000 تھے، اور اس کے علاوہ جنوبی رخ پر یہودیوں کا تیسرا قبیلہ بنو قریظہ آباد تھا، جس سے ابھی تک مسلمانوں کا معاہدہ تھا۔ یہ مدینے کے اندر ہی تھے، خندق جو کھودی گئی تھی اس کے اندر مسلمان جہاں تھے وہیں یہ آبادی بھی تھی بنی قریظہ کی، اور یہ ابھی مسلمانوں سے معاہدہ کیے ہوئے تھے، ان سے کوئی خوف نہیں تھا، لیکن یہ بھی بد عہدی کرے زمانہ جنگ میں۔ لیکن اسے بھی بنو نذیر نے یہودیوں کے سردار حیی بن اخطب نے ورغلا کر مسلمانوں پر ایک ضرب لگانے کے حوالے سے اپنے ساتھ ملا لیا۔ یوں مسلمان چاروں اطراف سے دشمن کے نرغے میں آ گئے، اور اسی موقع پر حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے خندق کھودی گئی۔ روزانہ یہاں پر 5 گز لمبی اور 5 گز گہری خندق کھودی جاتی، اور اس خندق کی گہرائی 5 گز کہی جا سکتی ہے، اور اس وقت مسلمانوں کی کل جمعیت کل 3,000 تھی، اور تقریباً 36 گھوڑے یہاں موجود تھے مسلمانوں کے پاس۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے لشکر کے مہاجرین اور انصار کو 10-10 آدمیوں کی ایک جماعت میں تقسیم کر کے ہر 10 آدمیوں کو 40 گز خندق کھودنے کی ذمہ داری دی۔ اتفاق یہ دیکھیے کہ جو حصہ خندق کا حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا تھا، اس میں ایک سخت اور چکنا پتھر کی بڑی چٹان نکل آئی۔ حضرت سلمان کے ساتھی عمر بن عوف فرماتے ہیں کہ اس چٹان نے ہمارے اوزار توڑ دیے اور ہم اس کو کاٹنے سے عاجز ہو گئے۔ تو میں نے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگرچہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس جگہ سے ہٹ کر کچھ اور تھوڑا سا کجی یعنی کراس ہوتے ہوئے ایک اور خندق کھودتے ہوئے اصل خندق میں ملا لیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھینچی ہوئی لکیر سے ہٹنا اور اپنی رائے نہیں کرنا چاہتے تھے، اسی لیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور تمام واقعہ بیان فرمایا کہ کیا حالات پیش آ رہے ہیں۔ اس 3.5 میل کے میدان میں خندق کھودنے والوں میں کسی کو بھی اس طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں آئی، جیسا کہ حضرت سلمان کو پیش آئی، جنہوں نے خود خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا، اور اسی کو قبول کر کے یہ سلسلہ جاری بھی ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھلا دیا کہ خندق کھودنے اور بنانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ آلات اوزار سب کچھ جواب دے چکے تھے، جس میں ان حضرات کی تعلیم بھی دی گئی کہ مادی اسباب اور قدرت اور وسعت اور طاقت یہ سب جمع
جمع کرنا فرض ہے، مگر اللہ پر بھروسہ کرنا عین ضروری ہے کہ بغیر اللہ پر بھروسہ کیے ان تمام چیزوں پر بھروسہ کام نہیں آئے گا، اور مومن کا بھروسہ تمام تر اسباب جمع کر لینے کے باوجود بھی اللہ ہی پر ہونا چاہیے۔ اس طرح حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام واقعہ بیان فرمایا۔ ایک صحابی رسول براء بن عازب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک اسی خندق کو کاٹنے میں اس کام میں اتنے گردآلود ہو چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہ آپ کے پیٹ اور پیٹ کی کھال بھی نظر نہیں آ رہی تھی کہ بہت ہی دھول مٹی میں تھے۔ آپ بھی سب کے ساتھ کام کر رہے تھے اور 10 حضرات صحابہ میں سلمان کے جو اس کے کھودنے میں مصروف تھے وہ یہاں پر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اپنی کدال لیے اور اس گڑھے میں اترے جہاں پر وہ چٹان تھی، اور ایک سخت ضرب لگائی، یعنی ایک مار مارے، اور یہ آیت پڑھی کہ تمت کلمت ربک صدقا، یعنی پوری ہو گئی نعمت آپ کے رب کی سچائی کے ساتھ۔ اس ایک مار ہی سے چٹان کا 1/3 حصہ کٹ گیا، اور اس کے ساتھ ہی ایک روشنی پتھر کی چٹان کے اندر سے نکلی۔ اس کے بعد آپ نے دوسری مار ماری، دوسری ضرب لگائی اور آیت کو آخری تک پڑھا، تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، اور دوسری ضرب لگانے پر تہائی چٹان اور کٹ گئی۔ اس طرح پتھر سے ایک اور روشنی نکلی۔ تیسری مرتبہ پھر وہی آیت پوری پھر سے پڑھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو باقی چٹان بھی کٹ کر ختم ہو گئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے باہر تشریف لائے اور اپنی چادر جو خندق کے کنارے پر رکھی تھی اٹھائی اور اوڑھ کر بیٹھ گئے۔ اس وقت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے جتنی مرتبہ بھی پتھر پر ضرب لگائی میں نے ہر مرتبہ پتھر سے ایک روشنی نکلتی ہوئی دیکھی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حضرت سلمان سے، کیا واقعی تم نے یہ وہ روشنی دیکھی تھی؟ انہوں نے کہا، ہاں اے اللہ کے رسول، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی ضرب جو ماری تھی اس وقت جو روشنی نکلی تھی، میں نے اس روشنی میں یمن اور کسرا کے شہروں کے محلات دیکھے، اور اس وقت جبرائیل علیہ السلام مجھ کو بتلائے کہ آپ کی امت ان تمام شہروں کو فتح کرے گی، اور جب میں نے دوسری ضرب لگائی تو مجھے روم کے سرخ محلات دکھائے گئے، اور اس وقت جبرائیل علیہ السلام یہ خوشخبری دیے کہ آپ کی امت ان شہروں کو بھی فتح کرے گی۔ یہ ارشاد سن کر سب مسلمان بہت ہی مطمئن اور خوش ہوئے، آئندہ عظیم فتوحات پر انہیں یقین ہو گیا۔ اور جو مسلمان صرف نام کا مسلمان تھے اور منافق تھے، وہ جب یہ سنے کھدائی میں وہ بھی مصروف تھے مسلمانوں کے ساتھ، وہ حیرت کرنے لگے کہ تمہیں تعجب نہیں ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کہ کیسے یہ جو ہے سب باطل بے بنیاد وعدے سنا رہے ہیں۔ ایک طرف یہاں تو ہم کھانے پینے کو بھی ہمیں نصیب نہیں ہے، اور ہمیں پاشا پاخانے کو جانے کی تک جو ہے سو مہلت نہیں مل رہی ہے، اور ہے کہ یہاں پر اتنے بڑے بڑے خوشخبریاں سن رہے ہو تم لوگ، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو دیکھیے ان کی اسی باتوں پر سورہ احزاب کی وہ آیتیں آئی ہیں، اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا۔ تو دیکھیے کہ اندر بھی مسلمانوں کے ساتھیوں میں بھی کیسے لوگ چھپے ہوئے تھے۔ غور کیجئے کہ اس وقت مسلمانوں کے ایمان اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر پورے یقین کا کیسا سخت امتحان تھا۔ ہر طرف سے کفار کا نرغہ ہے، خطرے میں ہے، خندق کھودنے کے لیے مزدور بھی نہیں ہے، خود ہی محنت کر رہے ہیں، سخت سردی ہے، ہر طرف خوف ہی خوف ہے، بظاہر کوئی اسباب نہیں ہے، لیکن پھر بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ سب کو خوش کر رہے ہیں، سرشار کر رہے ہیں، اور سب ابھی مداومت کے ساتھ اپنے کام میں جٹے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اجمعین کی جدوجہد اور کوشش کا نتیجہ 6 روز میں سامنے آ گیا۔ اتنی طویل چوڑی گہری خندق 6 روز میں پوری ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خندق کی کھدائی کے دوران جو واقعہ پیش آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بھی سنیے۔ ایک دفعہ یہ کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر یہ محسوس کیے کہ آپ بھوک کی وجہ سے سخت متاثر ہیں، تو وہ اپنے گھر گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو تمہارے پاس کچھ ہو تو پکا لو، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھوک کا بہت زیادہ اثر دیکھا ہے۔ ان کی اہلیہ نے بتایا کہ ہمارے گھر میں صرف 1 سا جو رکھے ہوئے ہیں، ان کو پیس کر میں آٹا بناتی ہوں، 1 سا یعنی کہ تقریباً 3.5 کلو کے قریب، 3 کلو کے قریب، تو وہ آٹا بنا لیے، اور ان کے شوہر
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں ایک چھوٹی سی بکری تھی، اس کو کاٹ ذبح کر کے لے آئے اور اس کا سالن بنا دیے۔ اس طرح جو ہے سو ان کی اہلیہ نے کہا دیکھیے کہ حضور کے ساتھ بہت بڑا مجموعہ ہے صحابہ کا، اور اتنا کھانا تو ان سب کو بس نہیں ہوگا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا بلا لائیے اور مجھے رسوا نہ کریے، یعنی کہ اتنا سب آئیں گا تو کھانے کو بس نہیں ہوگا، رسوائی ہوگی، اسی لیے رسول اللہ کو اور کم از کم لوگوں کو بلا لو۔ تو آپ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوری حال حقیقت بیان کر دیتے کہ کیا کیا حالات ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پورے لشکر میں اعلان کرا دیتے کہ چلو جابر کے گھر دعوت ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ پریشان ہو گئیں اتنے زیادہ لوگوں کو دیکھ کر، اور انہوں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ کیا آپ نے تمام حالات بتا دیے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں نے اصل حقیقت رسول اللہ کو بتا دی تھی۔ تب ان کی اہلیہ مطمئن ہو گئی اور کہا کہ اب مجھے کوئی فکر نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مالک ہے، جو چاہے کرے۔ واقعے کی تفصیل بہت کچھ ہے، لیکن میں خود صرف اتنا کہوں گی، نتیجہ یہ ہوا کہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے روٹی اور سالن سب کو کھلانے لگے، اور تمام لشکر نے خوب شکم سیر ہو کر کھائے۔ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب مجمع کے فارغ ہونے کے بعد ہمارے ہانڈی میں گوشت کم ہوا، نہ ہمارے گوندے ہوئے آٹے میں آٹا کم ہوا، ہم سب گھر والوں نے بھی کھایا اور جو بچا پورے پڑوس اڑوس میں بھی تقسیم کر دیا۔ اس طرح کئی جو ہے سو ایمان افروز واقعات ہوتے رہے۔ ادھر خندق کی کھدائی سے فراغت ہوئی، ادھر پورا لشکر آ پہنچا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جبل صلاح کو اپنے پشت کی طرف چھوڑ کر فوج کے طرف صف بندی کر لی۔ اس وقت 10-12 ہزار، تقریباً بعض جگہ کہا گیا ہے کہ 15 ہزار، اتنا لشکر تمام حرب کے سامان کے ساتھ لیس ہو کر آ گیا، اور مقابلے میں 3,000 بے سر و سامان اور بھوکے اور جو ہے سو بہت ہی تنگ دستی کے حالت میں مسلمانوں کا مقابلہ ہے۔ یہ کہ یہ ایک نیا اضافہ ہوا تھا، ایک نیا ماحول ہو رہا تھا۔ اب تک دیکھیے کہ جو بھی جنگ ہوئے اس میں مقابلے میں مسلمانوں کے مقابلے کافروں کی تعداد زیادہ رہی، لیکن اس وقت تو بہت ہی زیادہ تھی، اور مسلمانوں کی حالت بہت پست تھی۔ ایک بہت ہی سردی کا موسم تھا، کھلے میں لڑنا ہے۔ ایسے وقت میں مدینے کے اندر بھی ایک قبیلہ جو بنو قریظہ تھا وہ بھی دغا بازی کیا۔ ہوا ہے کہ بنو قریظہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں تو ایک صلح نامہ پہلے ہی سے موجود تھا، دستخط ہو چکے تھے، اور اس معاہدہ ہو جانے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مطمئن تھے، لیکن بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد کو اس جنگ کو تمام لوگوں کو ابھارنے والا ہوئی بن اخطب ان کے پاس بھی آیا اور اسے بھی ورغلایا، کچھ دے دلا کر اپنے ساتھ ملا لیا، اور اس نے وعدہ خلافی کی۔ دیکھیے وعدہ خلافی بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اور وعدہ خلافی کرنے کے بعد اس پر بھی اس کو ہلاک کرنے کا پورا اختیار ہو جاتا ہے جو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تو وہ اپنے معاہدے سے مکر گیا اور یہود و نصارہ اور کافروں کے ساتھ ساز باز کر لیا، اور پیچھے سے مسلمانوں کے وار کرنے کی تیاری کرنے لگا۔ اس طرح مسلمان چاروں طرف سے گھر گئے۔ اب محاذ جنگ کی یہ صورتحال تھی کہ خندق کی وجہ سے احزاب کا لشکر اندر نہ آ سکتا تھا، اس کے دوسرے کنارے پر مسلمانوں کا لشکر تھا، دونوں میں ہر وقت تیر اندازی کا سلسلہ چلتے رہتا۔ اس حال میں تقریباً 1 مہینہ گزر گیا، نہ کھل کر کوئی فیصلہ کن جنگ ہوئی تھی اور نہ کسی وقت بے فکری سے کوئی آرام کر سکے۔ دن رات صحابہ اکرام رسول اللہ خندق کے کنارے اس کی حفاظت کرتے تھے کہ کوئی اس پار ہو کر نہ آ جائے۔ اگرچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس میں محنت اور مشقت میں شریک تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت زیادہ تکلیف دے رہی تھی کہ صحابہ کرام سب کے سب مشکل اور بے چینی کی حالت میں ہیں۔ رات بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام خندق کی دیکھ بھال کرتے، اگر کسی وقت آرام کے لیے لیٹتے بھی تو ذرا کسی کی طرف سے کوئی آواز آ گئی فوراً اسلحہ باندھ کر میدان میں آ جاتے۔ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آرام کرنے لیٹے کہ فوراً سے کوئی آواز سنی اور باہر تشریف لے گئے۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے بہت سے غزوات، غزوہ مرسی اور غزوہ خیبر، حدیبیہ، فتح مکہ، حنین، ان سب میں رسول اللہ کے ساتھ رہی ہوں، لیکن اس غزوے جیسی شدت اور مشقت میں نے نہیں دیکھی۔
ایک روز مقابلے میں کفار نے یہ طے کیا کہ سب مل کر ایک بار بھی بہت بڑا حملہ کر دیں گے اور کسی طرح اس خندق کو عبور کر کے اندر پہنچ جائیں گے تاکہ معاملہ ختم ہو جائے. اور اسی مسلمانوں کو بڑی بے جگری سے اس وقت مقابلہ کرنا پڑا اور اتنی سخت تیر اندازی ہوتی رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو دن بھر میں اتنا مشغول رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ اکرام کی 4 نمازیں قضا ہو گئی. دیکھیے اللہ اکبر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نماز کی کتنی پابندی کرتے تھے، اتنے وقتوں میں کیسے کیسے حالات گزرے، لیکن اس ایک وقت میں 4 نمازیں قضا ہوئی. اس کی علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر میں کوئی نماز قضا نہیں ہوئی. ہمیں یہ تعلیم حاصل کرنا ہے اس وقت کہ ہم پر کبھی ایسا کوئی وقت نہیں آیا لیکن ہمارے کئیوں نمازیں قضا پڑی ہوئی ہیں، یا تو ہم ادا کرتے ہیں یا تو بعد کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں. تو ایسا بالکل نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کا طریقہ دیکھیے کہ وہ ہمیشہ نماز وقت پر پڑھتے تھے، پابندی سے پڑھتے تھے، ہر حال میں پڑھتے تھے. دیکھیے یہاں پر اتنی ایسی حالت ہے کہ تیر اندازی مسلسل تیر و تلوار چل رہے ہیں، بالکل ہٹ نہیں سکے، تب جا کر قضا ہوئی نماز. تو اللہ تعالی ہم سب کو صحیح وقت پر صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جب مسلمانوں پر شدت کی انتہا ہوئی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے لیے بد دعا کی اور 3 روز پیر منگل بدھ تک مسجد فتح کے اندر مسلسل احزاب کی شکست اور مسلمانوں کی فتح کی دعائیں کرتے رہے. آخر کار اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول کی. یہ واقعہ یہ ہوا کہ بنو غطفان جو سب سے بڑی طاقت تھا، سب کو ملا کر یہاں لے آئے تھے. وہ انہی میں کا ایک شخص نعیم ابن مسعود، ان کے دل میں اللہ نے ایمان ڈالا اور وہ مسلمان ہونے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اسلام کا اظہار کیا اور فرمائے کہ مجھے میری قوم میں کسی کو نہیں معلوم کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، اسی لیے آپ میری خدمت میں میرے لیے کوئی کام دیجئے کہ میں اس کام کو پورا کروں اور آپ کی خدمت کر سکوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تم یہاں پر تو کوئی کام نہیں، اکیلے ہو کوئی کام نہیں کر سکو گے، تم اپنی قوم میں جاؤ، کوئی کام کر سکتے ہو تو کرو. تو بہت ہی ذہین اور سمجھدار انسان تھے اور بہت ہی طاقتور تھے. اور وہ بولے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں کچھ ہیلا حوالہ کر کے ان کو برگلاؤں گا، مجھے اجازت دیجیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی حالت میں اس بات کی اجازت دیے کہ کچھ ہیل حوال کر سکتے ہیں. تو وہ گئے اور اپنی قوم کے پاس، اور اپنی قوم کو یعنی بنو غطفان کو اور دوسرے قبیلے، تمام مکہ والے قبیلے والے سب کو آپس میں کچھ ایسی باتیں بتائی، ان کی ان کو آپس میں سب کے دلوں میں اختلاف ڈال دیے اور وہ سب آپس میں خوفزدہ ہو گئے. اور اس طریقے سے اندر سے ان کے دل خوفزدہ ہو گئے. ابو نعیم اس طرح کا عمل کرے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے دشمن کے گروہ ہی میں سے ایک شخص کے ذریعے انہی کے آپس میں پھوٹ ڈلوا دی اور ان لوگوں کے دلوں میں خوف ڈال دیا. اور دوسری طرف آسمانی ایک افتادہ ان پر یہ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سخت برفانی ہوا ان پر مسلط کر دی جس نے ان کے خیمے اکھاڑ دیے، ان کی ہنڈیاں الٹ گئیں، ان کے جانور اکھڑ گئے اور اڑنے لگ گئے. اتنی تیز سخت ہوا تھی. اور مزید یہ کہ فرشتے بھی بھیج دیے جو باطنی طور پر ان کے دلوں میں رعب طاری کر دیے. اور ان 2 باتوں کا تو آیت میں بھی ذکر آیا ہے کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، یعنی کہ ہم نے ان پر ایک تیز سخت آندھی بھیجی اور فرشتوں کے لشکر بھی بھیجے. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اب ان لوگوں کے لیے بھاگ کھڑے ہونے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا اور وہ سب کے سب بھاگنے کی تیاری کرنے لگے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بھیجا کہ چھپ چھپاتے جائیں اور کافروں کے حالات معلوم کر کے آئیں. اور انہوں نے معلوم کر لیا اور یہ کہ وہ لوگ جو ہے سو واپس جانا چاہ رہے ہیں اور سب آپس میں اختلاف بھی ہو گیا ہے دلوں میں اور وہ واپس چلے جائیں گے. یہ جب معلوم ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ادا کرے اور بہت ہی مسرت آپ کو خوب مسرت ہوئی اور آپ ہنسے، یہاں تک کہ رات کی تاریکی میں بھی آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ادا کرے. اس کے اور صحیح بخاری میں حضرت سلیمان بن سرد کی روایت ہے کہ احزاب کے واپس جانے کے وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے حدیث کا کہ یعنی اب وہ ہم پر حملہ آور نہ ہوں گے بلکہ ہم ان پر حملہ کر دیں گے اور ان کے ملک پر چڑھائی کریں گے. یہ ارشاد فرمانے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام شہر مدینے میں واپس آ گئے اور 1 مہینے کی طویل مدت کے بعد مسلمانوں نے اپنے ہتھیار کھول کر رکھے. یہ 1 مہینہ یہ واقعہ چلتا رہا.
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ صحیح مسلم میں بھی ہے۔ اور یہ کہ دیکھیے کہ یہ ایک درس عبرت ہے جو بہت سی ہدایتیں لیے ہوئے ہے اور بہت سی معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں موجود ہے۔ غور کرنے والے خود غور کریں تو معلوم ہو جائے گا، ہر چیز کی تفصیل تو ہم لکھ نہیں سکتے، بول نہیں سکتے۔ آپ اس میں غور کریے کہ اللہ رب العزت نے تھوڑے سے مسلمانوں سے کتنی بڑی فوج کے مقابلے میں کامیاب کی، خالی کامیابی نہیں بلکہ عزت افزائی بھی ہوئی، ان کے بہت بڑی جو ہے سو ان کے قدم جما دی گئے، آگے آگے جو ہے سو ان کو فتوحات کی کامیابیاں بھی عطا فرمائی، اور اس تنگی میں بھی انہیں خوش کن ماحول عطا فرمایا، اطمینان بخش ماحول عطا فرمایا۔ اتنی پریشانی اور خوف میں یہ ماحول کیا تھا؟ دلوں کا ماحول تھا، دلوں میں اللہ پر جو بھروسہ تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھروسہ تھا، وہ دلوں کا ماحول اطمینان والا تھا۔ ورنہ آس پاس تو جو جنگ کا حالات تھی اس میں کوئی اطمینان سے بیٹھ بھی نہیں سکا۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ رب العزت کی احسان ہے کہ ہر وقت اللہ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور انہیں نصرت و کامیابی عطا فرمائی۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائیے اور ان کے قدم اسلام پر جمائے رکھیے، آمین ثم آمین۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔